جناب علی خوش آمدید. کہتے ہیں آپ کو نیکی کے سیگمنٹ میں کون ہے؟ جناب ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں تعلیم یافتہ پاکستان کی, ہم بات کرتے ہیں ایک پروگریسو پاکستان کی, لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ پچھلی بہت ساری دہائیوں میں چونکہ تعلیم پر بہت کام نہیں ہوا تو ایک ایسا طبقہ پاکستان میں رہ گیا جو کسی بھی طرح کا ہنر نہیں رکھتا, اور پاکستان کے باہر اس وقت ایسی افرادی قوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بہت اس کی ضرورت ہے دنیا بھر میں. کیا ہم بطور پاکستانی اور جو ہماری آبادی ہے اور جو نوجوانوں کا تناسب ہے اس اعتبار سے ہنرمند افراد پیدا کر رہے ہیں یا نہیں, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور چند ہی ایسے ادارے جو اس اعتبار سے بہت قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور ان میں سے دا ہنر فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جس کے بورڈ ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا. طارق اقبال میاں صاحب اور اسی ادارے سے وابستہ دو بہت ہی شاندار نوجوان خواتین اقصیٰ جاوید اور انیکا صاحبہ نے بھی ہمیں ذرا جوائن کیا ہے. سر آپ ذرا ہمیں بتائیے گا کب اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی, اور ظاہر ہے جب بھی کوئی ادارہ قیام پذیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی خیال ہوتا ہے, کوئی سوچ ہوتی ہے, کوئی واقعہ جو انسپائر کرتا ہے, تو ذرا پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ اس کی جو انیشل تھاٹ تھی نا جی, وہ 2008 میں ہمارے جو چیئرمین ہیں ہمارے بورڈ کے اسلم خالق صاحب, وہ اور ان کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے جو ٹی سی ایف کے بھی بورڈ ممبرز تھے. اچھا صحیح. اور ان کا یہ آپس میں وہ کزنز تھے, اور ان کی یہ کانورسیشن ہوئی کہ بھئی بچے میٹرک تو کر لیں گے. بالکل صحیح. اس کے بعد سارے بچے تو یونیورسٹی نہیں جا سکتے, افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے یونیورسٹیز میں, تو واٹ ڈو وی ڈو. صحیح. تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جی ہم بچوں کو جو میٹرک یا انٹر پاس کرتے ہیں ان کو ہم ہنر سکھاتے ہیں. یہاں سے یہ آئیڈیا بنا 2008 میں, اور 2010 میں ماشاءاللہ سے پہلا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہم نے جو اسلم صاحب نے شاہد صاحب جن کے ابھی آپ نے ان کو دیکھا سیٹ اپ کر لیا تھا. صحیح. تو وہاں سے اس کا آغاز. جی وہاں سے, اور آج ہمارے آج ہمارے 11 انسٹیٹیوٹس فنکشنل ہیں اکراس پاکستان, اور 5 انڈر کنسٹرکشن ہیں. تو کراچی میں ہمارے 3 فنکشنل ہیں, 2 انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک, ایک اورنگی میں اور ایک کرنگی میں آن ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ٹنڈوالہ یار, کھاریاں, لاہور, ملتان یہ فنکشننگ ہے, اور مانسیرا میں اور برے والا میں ہمارے نئے انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں. تو کن شعبہ جات پہ تربیت دی جا رہی ہے بچوں اور بچیوں کو؟ ہمارے جی کنونشنل کورسز بھی ہیں. کنونشنل کورسز جس طرح آپ جانتے ہیں کارپینٹری ہے, پلمبنگ ہے, اے سی ایچ وی اے سی کے کورسز ہیں, موٹر میکینک, موٹر سائیکل میکینک, اپنا لڑکیوں کے لیے فیشن ڈیزائننگ, ہیئر ڈریسنگ, بیوٹی کیئر کے 2 لیولز ہیں, انڈسٹریل سٹچنگ ہے. یہ ہمارے کنونشنل کورسز ہیں. ابھی بھی کچھ میں نے اس میں سے فیبریکیشن ہے, کیڈ کیم ہے, اور جو ہمارے ہائی ٹیک کورسز ہیں ان میں آپ 3D گرافکس ہیں, آگمنٹڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی, روبوٹکس, ایک وسیع ماشاءاللہ رینج, میکاٹرونکس, آئی او ایس پروگرامنگ, پائتھون پروگرامنگ, جو سکلز آج ای کامرس, ہاسپٹیلٹی, زندہ باد, ایٹسیٹرا. ظاہر بہت ایک طویل فہرست ہے ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے جس طرح بھی ہم اس ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھ رہے تھے کہ جو پاکستان کے باہر جو افرادی قوت جاری ہے اس میں غالباً اس ادارے کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. جی آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور ہم کس نمبر پہ ہیں سر, مگر جو ہمارا نصب العین ہے نا, دیکھیں انڈیا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سافٹ ویئر سپلائر بن گیا. ہالینڈ جو ہے وہ حالانکہ چھوٹی سی کنٹری ہے, بٹ دے آر دا ورلڈز لارجسٹ پروڈیوسرز آف فوڈ. پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے, باقی جگہوں پہ یورپ میں, فار ایسٹ میں پاپولیشن نیگیٹو ہو رہی ہے. پاکستان کو اگر ہم نے اس یوتھ کو 60% آف آر پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 32, اگر ہم نے ان کو ٹرین کر دیا تو پاکستان کین بیکم دا ٹرینڈ ہیومن ریسورس سپلائر آف دا ورلڈ. اور یہی ہمارا نصب العین ہے, اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. صحیح. اقصیٰ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, آپ ٹی سی ایف کی طرف سے آپ ہنر فاؤنڈیشن گئیں اور پھر وہاں سے آپ نے ڈیزائننگ, فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا میں نے. تو ابھی ایک بڑے برانڈ کے ساتھ آپ وابستہ ہیں. جی جی. اچھا, تو یہ کیسا کام ہے؟ بظاہر بڑا دلچسپ لگتا ہے فیشن ڈیزائننگ. جی, فیشن ڈیزائننگ ایک بہت ہی مطلب بہترین کورس ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کا آگے بہت اسکوپ ہے. صحیح. اور میں نے ہنر فاؤنڈیشن سے بیسیکلی فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا. آگے ہنر فاؤنڈیشن صرف کورسز ہی نہیں کرواتا
بلکہ آگے اپارچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, وہ اچھا. جابس بھی دلواتے ہیں. صحیح. بہترین ہنر کنیکٹڈ ہے مختلف برانڈز اور کمپنیز اور کارپوریٹس کے ساتھ, اور پھر آگے جابس بھی دلواتا ہے, اپنی فیملی کی کفالت کر سکیں تاکہ سب زندہ باد. تو یہ بڑی خوبصورت جرنی آپ کی, ٹی سی ایف دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کے ایک اسکول سے, پھر ہنر فاؤنڈیشن, اور پھر الٹیمیٹلی آپ ایک اچھے برانڈ کے ساتھ اس وقت وابستہ ہیں. ظاہر ہم نام شاید نہ لے سکیں آن ایئر, لیکن کمال ہے. تو کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی وہاں پہ؟ وہاں پہ ذمہ داریاں میری یہ ہیں کہ بیسیکلی وہاں پہ ایک پروجیکٹ ملا ہے ان کو اسلامک ڈالز ڈیزائن کرنے کا. تو وہاں پہ اسلامک ڈالز کے ڈریسز ڈیزائن ہوتے ہیں, تو اس میں میں ایز اے ڈیزائنر کام کر رہی ہوں. صحیح. جی. اور یہ مہنگے لان کے جوڑے جو ہیں یہ آپ ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. چلیے جی, ہمارے ساتھ انیکا بھی موجود ہیں. آپ ہنر فاؤنڈیشن میں ہی کام کر رہی ہیں, ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا پلیز ہمیں اپنا. پہلے جو ہے میں نے ہنر فاؤنڈیشن سے کورس کیا تھا ہیئر اینڈ بیوٹی سروسز کا, وہ گھر پر میں کنٹینیو کر رہی تھی. بٹ آپ گھر پہ جب کنٹینیو کرتے ہیں تو اس طرح کی ارننگ نہیں ہو پاتی ہے جیسے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے ساتھ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی تھی, بیچلرز ان پروسیس تھا, تو یونیورسٹی کی فیسز آپ کو خود پے کرنی پڑتی ہیں, تو پھر آپ کو یہ سب چیز دیکھنی پڑتی ہے. پھر میں ہنر دوبارہ آئی, ہنر سے میں نے کسٹمر سروسز کا کورس کیا. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ایز کمپیئر آپ اگر ہیئر اینڈ بیوٹی سروسز گھر پہ کرتے ہیں تو اتنا ارن کر سکتے ہیں جس میں آپ اچھا گزارا ہو جاتا ہے, مطلب کہ آپ یونیورسٹی نہیں کنٹینیو کر سکتے. پھر میں نے کسٹمر سروسز کنٹینیو کرا, اور کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی ملی. میں نے 1 ایئر وہاں جاب کمپلیٹ کری. پھر ہنر کے ساتھ ہی انٹریکٹ رہا میرا, اسٹوڈنٹ راؤنڈ کرنے تھے, بچوں کے ایڈمیشنس وغیرہ. اس کے بعد ہنر نے ہی مجھے آفر کری اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ آفیسر کی. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا, یہ ظاہر سب سے ہم ایک تو دیکھ رہے ہیں کام بہت شاندار ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے, لیکن اس طرح کے کسی بھی کام کے لیے ایک بہت بڑی فنڈنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو وسائل کیا ہیں, وہ وسائل کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں, اس پہ ذرا اگر آپ پلیز روشنی ڈالیے. جی ہمارے 80% جو 80 to 85% جو بچوں کی فیس ہے وہ ہم لوگ خود پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. بہت سارے بچے بالکل فری پڑھتے ہیں. اور خود سے کیا مراد ہے, یعنی کیا بورڈ ممبر ہم لوگ جی بورڈ میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں جی, through zakat, through donations. There are some donors who build the facilities. کہ جی آپ پورے کیمپس بنا دیتے ہیں, جس طرح مانسیرا کا ہمارا کیمپس ہے وہ ایک ڈونر نے ہمیں دیا ہے. ملتان کا کیمپس ہے, وہاں پہ کارپوریٹ کمپنی ہے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور پھر ہم فنڈنگ ریز کرتے ہیں جی, جو آپریشنل ایکسپینسز, جو بچوں کو پڑھانے کے ایکسپینسز ہیں وہ اپروکسیمیٹلی ایک بچے کے 90,000 ایکسپینسز ہیں. اور اس میں جی 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے. 6 مہینے کے اندر ہم اپنے 71% بچوں کو نوکریوں میں پلیس کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور اس کورس کے اندر 45 دن بچے آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں. صحیح. تو ہمارا کمپٹنسی بیسڈ CBTNA ماڈل ہے, کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ ماڈل, جس میں ہر بچہ ہر ٹاسک کرتا ہے, اور دے ہیو ٹو گو. اگر جس طرح موٹر مکینک کا کورس کر رہا ہے تو بچے انڈس جاتے ہیں 45 ڈیز کے لیے, زیادہ تر بچے وہیں سے ہائر ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس وقت فار ایگزامپل جی ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے فار 2000 چلڈرن, تو دیٹ مینس وی نیڈ at least 20 crore rupees to put these children through. I hope یہ جو تمام ڈیٹیلز ہیں ہنر فاؤنڈیشن کی وہ اسکرین پر موجود بھی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو عطیہ کرنا چاہتے ہیں, کسی کی پرائرٹی, کسی کو لگتا ہے کہ وہ بنیادی تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے, کسی کو جنرل ہیلتھ زیادہ قریب لگتا ہے اپنے دل کے, اور کسی کو یہ لگتا ہے کہ نہیں کسی شخص کو کوئی ہنر دے کر اگر اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے تو وہ شاید بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی دے سکتا ہے, تعلیم کا انتظام بھی کر سکتا ہے, اور اس کی صحت کا خیال بھی رکھ سکتا ہے الٹیمیٹلی. یہ آپ نے بہت سارے شعبہ جات گنوائے, جو سچی بات ہے ان میں سے کچھ ہمارے سر کے اوپر سے بھی گزر گئے. تو اگر ذرا موٹا سا آپ کچھ بتائیے کہ سادہ الفاظ میں 4 یا 5 ایسی چیزیں کہ جو جن کی کھپت پاکستان میں بہت ہے, ایسے ہنر مند افراد, تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ عام طور پہ تو ہم ہنر سے مراد سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کو موٹر مکینک, موٹر سائیکل کی اس کی دکان پہ, ظاہر ہے یہ بھی ون آف دا کائنڈ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں سر, اس میں HVAC کے ہمارے جو کورسز ہیں, ایئر کنڈیشننگ کے, بہت لڑکیوں کے لیے انڈسٹریل اسٹچنگ, فیشن ڈیزائن اور بیوٹی کے کورسز جو ہیں. اگر جو ہماری بچیاں فار ایگزامپل گریجویٹ کرتی ہیں نا, اور جو انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, تو ہم ان کو پھر ایک کٹ بھی بنا کے دیتے ہیں
تاکہ وہ گھر سے ہی کام کر سکیں. تو یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ کس بچی یا بچے کو کس ہنر کی طرف لے کر جانا ہے؟ کیا اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے یا اس کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر یا ڈیمانڈ کے اوپر کہ فرض کیجیے؟ نارملی بچے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کاؤنسل بھی کرتے ہیں. کچھ بچے اپنے مائنڈ میں چیز لے کے آتے ہیں, جس طرح یہ بچیاں آئی تھیں, یہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس یا بیوٹی تھیراپی کا کورس کر کے آئی تھیں. باقی بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں زیادہ تر کو دے ہیو این آئیڈیا آف واٹ دے وانٹ ٹو ڈو, باقی ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پلمبنگ کے جو کورسز ہیں وہاں پہ, یا ہمارے اب کمپیوٹر اسکلس کے کورسز ہیں, کسٹمر سروسز کے کورسز ہیں. ابھی ہم نے نیا شروع کیا ہے کیئر گیور کورسز, جس طرح ہماری ایجنگ پاپولیشن ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس میں چونکہ میں بھی ایک پروسیس سے گزرا ہوں گھر بنانے کے, تو میں بلکہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں وہی استاد کا شاگرد اور شاگرد کا پھر شاگرد جو ہے وہی یہ پلمبنگ کا کام بھی کر رہا ہے, وہی مستری بھی ہے, وہی راج بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز کا تقریباً 99.9% بیڑا غرق ہے. کہیں لیکیج ہے, کہیں سیپیج ہے, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. اور دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مسائل نہیں ہیں, حالانکہ ہفتے میں شاید وہاں 7 کے 7 دن بارش ہوتی ہے. اور تو یہ کوئی سرٹیفیکیشن بھی ہنر فاؤنڈیشن کی جانب سے دی جا رہی ہے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ لوگ سرٹیفائڈ لوگ ہیں اس کام کے, یا یہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں, صرف اس لیے نہیں کہ استاد کی مار کھا کے اور جس طرح ٹیڑھا سیدھا پائپ وہ لگاتا تھا اس نے بھی لگانا شروع کر دیا ہے, جیسا اے سی وہ فٹ کرتا تھا اس نے بھی کرنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑے مسائل ہیں پاکستان کے. بالکل جی ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارا جو کورسز ہیں نا یہ انڈسٹری کے ساتھ ڈیزائن ہوتے ہیں. تو اگر ہم HVAC کا کورس کر رہے ہیں تو ہم سب سے بڑے ایئر کنڈیشنر مینوفیکچررز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور دوسرا ایک بہت اچھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمارا 30 to 40% جو ہمارا کورس کا کریکولم ہے دیٹ از آن سافٹ اسکلز. فار ایگزامپل اگر بچہ ایک HVAC کا کام کر رہا ہے, اس میں سیفٹی, اس میں کمپیوٹر اسکلز, ای کامرس اسکلز, ہماری لیبز ہیں جس میں بچے کو کپڑے پہننے کی تمیز سکھائی جاتی ہے. عبداللہ صاحب کو دیکھ کے بھی بڑی تسلی ہوئی, ظاہر بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں, وہ جو بلڈنگز ڈیزائن کرتے ہیں الٹیمیٹلی ان میں پلمبنگ اور یہ ساری چیزیں بہت ہی. پھر اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کون سا چمچ کب یوز کرنا ہے, فورک کب یوز کرنا ہے, موریلٹی, ایتھکس, تاکہ جب بچے نکلیں باہر تو وہ ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دا ریسٹ لوکیشن. اور اگر آپ ہماری فیسلٹیز دیکھیں نا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں پاکستان میں. کیا بات ہے, میں ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گا جی. اور یہ آپ کا وعدہ ہو گیا ٹی وی پہ ہمارے سامنے کہ آپ دونوں آئیں گے ہمارے کیمپس پہ اور آپ آ کے رمضان کے بعد. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, ہنر فاؤنڈیشن کے تمام وابستگان کا, بالخصوص چیئرمین اور جتنے بورڈ ممبرز ہیں. اور یہ بہت وقت کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. جس طرح ایک صحت مند معاشرہ بہت ضروری ہے, اسی انداز سے ایک ہنر مند معاشرہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے وطن عزیز کی ترقی کے لیے. اور بہت ساری نیک خواہشات آپ سب لوگوں کے لیے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.